اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا صدق اللہ العظیم۔ اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجور کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنے پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر رکھی تھی۔ اور اسے خوب فائدہ حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے پڑوسی سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہنے لگا، میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر قیامت قائم بھی ہو جائے تب بھی اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس معبود یعنی اللہ سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا ڈالا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے؟ کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیلا میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہے، اور وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ کہف کی
32 نمبر کی آیت تلاوت کی اور اس کے 5ویں رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ کہف میں 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اس کے 5واں رکوع، جس میں 32 سے 44 یہ 13 آیتیں ہیں، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ کہف جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور یہ جس حالات میں نازل ہوئی، مکے میں اس وقت ظلم و ستم کا دور تھا، حبشہ کی ہجرت کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب دعوت دے رہے تھے تو مسلمان جو ہے، جو وہاں کے جو نوجوان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان لا رہے تھے، تو ان کے گھر والے ان کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، ستا رہے تھے، ان کو جینا مشکل کر دیا تھا۔ ایسے حالات تھے، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورت کو نازل کرتا ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے ساز باز کر کر مدینہ کے یہودیوں سے ان کے پاس سے کچھ سیکھ کرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے اصحاب کہف کے بارے میں، کہ اصحاب کہف کون تھے، خضر علیہ السلام کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو اس صورت میں ان کے بارے میں ان کے سوالات کا جواب بھی دیا گیا اور ان کی واقعات بھی بیان کیے گئے۔ تو اس کے پہلے 4 رکوع میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے، وہ غار میں پناہ لیے تھے۔ تو مکے کے نوجوانوں کے سامنے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، تو ان کے سامنے یہ بتایا گیا کہ دیکھو اصحاب کہف جو اس وقت کی مشرک قوم سے، جو مشرک قوم تھی، اصحاب کہف جو ہے وہ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لائے تھے۔ رومن امپائر، روم اس وقت بت پرستی میں مبتلا تھی۔ رومن امپائر کی اور یہودیوں کی اس وقت دشمنی تھی۔ رومن امپائر جو ہے کو جب معلوم ہوا کہ یہ نوجوان جو ہے ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے ان کو ڈرایا، دھمکایا، تم جو ہے تو بے دین ہو گئے ہو، تم کو واپس اپنے مذہب میں آنا پڑے گا۔ تو انہوں نے ڈر سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے 300 سال سلایا۔ اس 300 سال میں رومن امپائر کا ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کیا، یعنی اس وقت کا اسلام کو قبول کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا، اصحاب کہف کو۔ پھر سب یہ واقعات پورا مکمل پچھلے حاصل مطالعہ میں آ چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے مکے کے نوجوانوں کے سامنے اور مشرکین مکہ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے تاکہ اس وقت جو ہے مکے میں جو مسلمان، غریب مسلمان تھے، اس کے پچھلے رکوع میں گزر چکا ہے، 4 رکوع میں، کہ مکے کے جو سردار تھے وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یہ غریب لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا رہے ہیں
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب جو مسلمان ہیں، اگر یہ آپ کے پاس سے ہٹ جائے تو ہم آپ کی بات مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے، جسے چاہے آزمائش میں ڈالتا ہے. تو دنیا میں یہ مال و دولت کسی کو مل گئی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا. اللہ جو یہ مال و دولت دنیا میں دیتا ہے یہ ایک آزمائش کے لیے ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے، اور اس کی 32 نمبر کی آیت کا ترجمہ، اور انہیں ان دو شخص کی مثال بھی سنا دو جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے مثال کے طور پر پیش کر رہا ہے اس وقت مکے کے جو مشرک بڑے بڑے پیسے والے تھے، جو مال و دولت رکھتے تھے، ان کے سامنے، اور جو غریب مسلمان ہو رہے تھے ان کے سامنے بھی مثال پیش کر رہا ہے. اور آج کے دور کے جو مالدار ہے، جو دنیا میں بڑی دولت کا فخر کر رہے ہیں، ان کے پاس مال و دولت آ گئی تو سمجھو دنیا کی دولت آئی تو کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک مثال دے رہا ہے، اور انہیں ان 2 شخص کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے، اور جنہیں کھجور کے درخت سے ہم نے گھیرے رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. 2 شخص تھے، تو ایک کو جو ہے 2 باغ دیے، انگور کے باغ، اور اس کی چاروں طرف سے جو ہے باؤنڈری جو ہے کھجور کے درخت تھے، اور وہ باغ کے اندر کھیتی بھی تھی، یعنی بہترین کھیتی. یعنی اگر کوئی ہوا اور آئے تو کھجور کے جو باؤنڈری ہے اس سے اڑ جائے اور اس کے انگور کے باغ کو کوئی نقصان نہ ہو. اس طرح سے اس نے جو ہے تو کھیتی کو محفوظ کر لیا تھا. یعنی چاروں طرف سے بڑے بڑے کھجور کے درخت لگائے تھے، اور بیچ میں انگور کا باغ تھا، اور اس کے درمیان میں وہ کھیتی بھی کرتا تھا. دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے، اور اس میں کئی طرح کے کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کر رکھی تھی. وہ دونوں باغ جو ہے تو خوب پھل لاتے تھے، اور اس باغ کے درمیان میں ایک نہر بھی تھی جو پانی بھی تھا جو وہ باغ کو دیتی، اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتا تھا. یعنی اس کو اچھا منافع ہوتا تھا. وہ باغ کے اندر درمیان میں ایک نہر بھی تھی، اس سے جو ہے تو اچھا پھل آتا تھا. اور اسے خوب فائدہ حاصل ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے دوست سے، اپنے پڑوسی جو اس کا ساتھی تھا، اس سے کہنے لگا، بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، اور مجھے تجھ سے زیادہ طاقت بھی حاصل ہے. وہ اپنے دوست سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا تھا اور اولاد بھی دی تھی. تو فخر کرنے لگا، اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں ہر چیز سے تجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، مضبوط بھی ہوں. اور آگے کہا، اور یہ اپنے باغ میں گیا تھا، اپنی جان پر ظلم کرنے والا. یہ جو ہے تو اپنے باغ میں گیا
اور خود اپنے حق پر جو اپنے اوپر ظلم کرنے لگا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی ختم ہو جائے گی. وہ گھمنڈ میں آگے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو یہ دولت جو ہے اس ختم ہو جائے گی. اس طرح سے وہ غرور کرنے لگا. وہ باغی ہو گیا، بغاوت کر بیٹھا، اللہ سے بغاوت کر بیٹھا. وہ کہنے لگا کہ میری یہ جو باغ ہے، میری یہ جو دولت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہوگی، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والا خیال کرتا ہوں، اور نہ میں جو ہے اور نہ مجھے امید نہیں کہ قیامت کی گھڑی بھی آئے گی. پھر بھی اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پہنچ جاؤں گا. اور اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو میں جو ہے اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ میں پہنچ جاؤں گا. اس طرح سے وہ گھمنڈ کرنے لگا، اپنی دولت پر گھمنڈی ہو گیا. اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور اگر قیامت قائم بھی ہوئی تو میں آج جو دنیا میں میرے پاس مال و دولت ہے اس سے بھی کہیں بہتر مجھے وہاں پہ بھی ملے گی. اس طرح سے وہ گھمنڈ کرنے لگا. تو اس کے ساتھی نے اس کی باتیں کرتے ہوئے کہا، تو اس کا ساتھی اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، اس کے پڑوس میں جو اس کا ساتھی تھا اس نے کہا، کیا تو کفر ناشکر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کر دیا. اب دیکھیے اس کا جو ساتھی تھا، اس کا جو دوست تھا، وہ اس سے کہنے لگا کہ تو جو ہے ناشکر کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے. یعنی کہ وہ شخص جو ہے نہ بت پرست تھا، نہ اس نے کسی کے سامنے ماتھا ٹیکا تھا، نہ کسی کی پوجا پاٹ کرتا تھا، لیکن وہ گھمنڈ کر بیٹھا، اپنے مال و دولت پر فخر کرنے لگا. تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر میں شمار ہے. کوئی شخص مال و دولت پا کر گھمنڈ کرتا ہے، کفر کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا ناشکر کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے. اس کا دوست اس کو یاد دلاتا ہے کہ تو اپنی پیدائش پر غور کر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اپنی پیدائش پر غور کر، تو کس طرح سے پیدا ہوا. یعنی نطفے سے، یعنی میاں بیوی کے تعلق سے جو نطفہ گرتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں جو ہے کیا تھا وہ یاد دلاتا ہے. لیکن اس کا ساتھی جو ہے وہ کہتا ہے، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا. اس کا ساتھی جو ہے جو نیک اور صالحہ تھا، اللہ پر پکا یقین رکھتا تھا، ایمان والا تھا، وہ کہتا ہے رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. رہا میرا معاملہ تو میرا رب تو اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے. اس کا ساتھی جو ہے اس سے کہتا ہے، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا
سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم پا رہا ہے، آج تو مال اور اولاد میں مجھے کم پا رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیلا صاف میدان بن جائے. اس کا ساتھی اس سے کہتا ہے تو ممکن نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے، اور تیرا باغ جو ہے، یعنی میرا اللہ پر بھروسہ ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے اور تیرا باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جسے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، اور ممکن ہے کہ تیرے باغ پر کوئی عذاب آ جائے اور وہ صاف میدان بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے، یا تیری جو یہ نہر ہے تیرے کھیتی میں، اس کا پانی جو ہے نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں بھی نہ ہو کہ وہ پانی پھر تو واپس لے آئے. اور اس کے آخرکار ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ایسی آفت بھیجی، پل جھپکتے ہوئے اس کا باغ جو ہے پورا برباد ہو گیا، اور اس نے جو پونجی لگائی تھی پورا غرق ہو گیا، اور وہ جو ہے ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا. پھر وہ کہنے لگا کاش میں نے جو ہے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. ہاں ذرا سوچئے، اس نے نہ بت پرستی کی تھی، اس نے نہ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکا تھا، ہاں لیکن وہ جو گھمنڈ کر بیٹھا، وہ اللہ کو جو بھلایا، قیامت کے دن کا یقین نہیں کیا، قیامت کا انکار کیا. جو شخص بھی قیامت کا انکار کرتا ہے گویا وہ کفر کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایسی آفت بھیجی، اس کا باغ جو ہے پورا برباد ہو گیا اور وہ اپنا ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا. پھر اس کی 43 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتا تھا اس کی مدد کرتا. یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جماعت تھی جو اس کی مدد کرتی، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ، اور نہ کر سکا وہ خود، جو آفت آئی تھی اس کا مقابلہ بھی وہ کر نہیں سکا، نہ اس کو کوئی بچا سکا اور نہ خود ہی وہ بدلہ لینے والا بن سکا. جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو کمائی تھی جو غرق کر دی تو اسے کوئی نہیں بچا سکا. اس وقت معلوم ہوا کہ کام بنانے کا اختیار خدائے، یعنی اس وقت معلوم ہو گیا کہ کام بنانے کا جو اختیار ہے صرف اور صرف
اللہ کے اختیار میں ہے. وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب دینے میں اور انجام دینے میں بھی بہت بہتر ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں جو مال و دولت دیتا ہے تو انسان اس پر جب گھمنڈ کر بیٹھتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. بھلے ہی وہ کسی مندر میں نہیں جاتا، کسی سورج کی، کسی تارے کی، کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرتا، لیکن وہ مال اور دولت کے گھمنڈ میں وہ اتنا اتراتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے، قیامت کو بھول جاتا ہے، تو وہ بھی شرک کرتا ہے. تو ہم کو اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں جو مال اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو یہ آزمائش کے طور پر دیتا ہے. تو چاہے مال دے یا نہ دے تو ہم کو اللہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کی ناشکری کفر ہے، گھمنڈ میں آنا کفر ہے. جس طرح سے وہ شخص گھمنڈ میں آیا اور گھمنڈ میں یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اگر قیامت قائم بھی ہوگی تو اس سے اچھا اجر مجھے ملے گا، اس طرح سے وہ گھمنڈ کرنے لگا، گھمنڈ کر بیٹھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت جو مکے میں غریب مسلمان ایمان لا رہے تھے، جو غریب لوگ ایمان لا رہے تھے، تو ان پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا اور جو کفر کر رہے تھے ان کو پاس مال و دولت تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا میں جو مال یا اولاد بھی اگر ان کو زیادہ ہوگی تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ بات ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پل جھپکتے ہوئے اس کو ختم کرتا ہے. تو یہ بات اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھی اور آج کے دنیا کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آج بھی دنیا میں جن لوگوں کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے، مال و اسباب ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کامیاب ہو گئے. دراصل مال و دولت اللہ کی آزمائش ہے. تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.